फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है। कौन से इब्राहीम की तलाश में है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ना खातमन नबीय्यिन ला नबी बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। बाबे नबूवत बंद होगी। तो अब नबी तो आना कोई नहीं, लेकिन यहाँ हम ये सुन रहे हैं, अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि ये दौर किसकी तलाश में है? किसी इब्राहीम की तलाश में है। तो यहाँ इब्राहीम को बतौर सिंबल तशबीह इस्तारा के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। मुराद इब्राहीम से मुर्शिद कामिल है, कोई वली कामिल है जो तुझे तेरे अंदर के बुतों को तोड़वाए, इन जंजीरों से रहाई दिलवाए और तुझे अल्लाह के रास्ते पर चलाए। वो है इब्राहीम। क्यों कि नबियों के बाद अब काम जो है नबियों का वो किसके हिस्से में है? वलियों के। जो काम पहले 1,24,000 पैगंबरों नबियों ने किया, अब वही काम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक उनकी उम्मत के वलियों ने करना है। नबी क्या करते थे? अल्लाह की मखलूक को अल्लाह के रास्ते पर चलाते थे, अल्लाह के रास्ते पर लगाते थे और अल्लाह से मिलाते थे। यही काम वलियों का है। विलायत क्या है? कायम मुकामे नबूवत। तो यहाँ इब्राहीम से मुराद वली कामिल। ये दौर किसी ऐसे वली कामिल की तलाश में है जो तेरे अंदर के 360 बुतों को तोड़े। कौन कौन से बुत हैं जिनकी पूजा हो रही है? रसूल पाक ने बुत तोड़वाए थे ना खाना काबा से। तो अल्लामा फरमा रहे हैं कि नहीं, वो बुत आज भी तेरे अंदर हैं, उसकी पूजा हो रही है। अगर तुम्हें रसूल पाक से मोहब्बत है तो उनके नक्शे कदम पर चलो और अपने इस काबे को बुतों से पाक करो। तो तेरे दिल के अंदर 360 बुत हैं, इनको एक एक करके रोज निकालते जाओ तो साल में सारे खत्म हो जाएंगे। वो कौन कौन से बुत हैं? हसद, बुग़्ज़, कीना, नफाक, गरूर, तकब्बर, चुगली, गीबत, झूठ, मकर फरेब, चालाकियां, होशियारियां, मक्कारियां, दगाबाजियां, जात पात, कौम, कबीले, बरादरियां, शोहरत, दौलत, औरत, ये सब बुत ही बुत है तेरे अंदर। जब तक इन सब को बाहर नहीं निकालेगा बात नहीं बनेगी। और जिसने इनको बाहर फेंक दिया वो वली कामिल बन गए। ये दौर अपने, ये दौर
یہ مال و دولت دنیا تیرے وہم و گمان کے بت ہیں. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، یہ سارا جہان بت خانہ ہے. بتوں کی پوجا ہو رہی ہے اور وہم یہ چڑھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں ہم مسلمان بن گئے. اس وہم سے نکالتے ہیں اہل اللہ، کاملین، عارفین، بزرگان دین. ان کی یہی ڈیوٹی ہے کہ یہ اندر کے گند بلا کو باہر نکلوانا ہے. پیری مریدی کیا ہے؟ مرید جو ہوتا ہے پیر و مرشد کے دستے بیعت، تو یہ محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے. اور مقصد کیا ہے؟ کہ میرے اندر کے سارے گند کو آپ باہر نکال دیں. یہ ساری نفسانیت، یہ ساری شیطانیت، اس کو باہر نکال دے اور میرے اندر بھر دے ساری نورانیت، میرے اندر بھر دے ساری روحانیت. بس یہ ہے پیری مریدی کا اصل تعلق. مگر زمانہ جہالت کا، ہر طرف طوفان بدتمیزی، پیری مریدی مذاق بن گئی، خانقاہی نظام بدنام ہو گیا. میڈیا نے نیگیٹو جو فیس ہے، نیگیٹو سائڈ دکھائی خانقاہی نظام کے. اگرچہ وہ بھی درست ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ پانچوں انگلیاں برابر ہیں. جہاں صحیح کام ہو رہا ہے، اللہ رسول کی تعلیمات پھیلائی جا رہی ہیں، دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، پرچار ہو رہا ہے پیغمبرانہ طرز فکر کا، اس کو بھی تو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. یہ زیادتی ہے. اس کے لیے الملنگیہ جنگ لڑ رہا ہے گزشتہ 32 سالوں سے. ماہنامہ الملنگیہ پاکستان کی ہزاروں خانقاہوں کا کفارہ ادا کر رہی ہے. یہ درگاہ جس میں آپ بیٹھے ہوئے، تو اس درگاہ کا جو کام ہے اس کو دنیا جہان نے تسلیم کیا. ہم نہیں کہتے، یہ آپ کو انسائکلوپیڈیا نے کل دکھایا 800 صفحات کا. ساری دنیا نے تسلیم کیا اور ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ یہ وہ درگاہ ہے جو ایک صرف خانقاہ نہیں، درگاہ نہیں، بلکہ ایک اسلامک یونیورسٹی کا درجہ رکھتی ہے. لاکھوں لوگ صراط مستقیم پر گامزن ہو چکے. بڑے بڑے دانشور، محدثین، مفسرین، محققین سب تسلیم کرتے ہیں کہ اصل تصوف کا، اولیاء کرام کا جو پیغام دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے وہ دربار عالیہ ملنگیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے جو پاکستان کی میڈیا لسٹ پر بھی ہے. تو 32 سالوں سے یہ کام جاری ہے اور تصوف کو اس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے جس طرح کے اولیاء کرام نے بتایا تھا. تو وہ جو نیگیٹو سائڈ دکھائی گئی اس سے ہوا کیا؟ لوگ بدظن ہو گئے. تصوف کو یہ بھی کہنا شروع کر دیا گیا کہ تصوف کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں. اگر تصوف کو دین میں سے نکال دیا جائے تو پھر دین کے پاس رہ کیا جاتا ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ تصوف، یہ بات ذہنوں میں بٹھا لیں. ہم یہاں قوالی سننے نہیں صرف آئے اور لنگر کھانے نہیں آئے. یہ ایک درسگاہ ہے، یونیورسٹی ہے، لائبریریاں، آڈیٹوریم، کانفرنس ہال، یہ سیمینار ابھی ہوا ہے. یہ سارے انتظامات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہ ہے بیداری شعور پروگرام، اویئرنیس دینی ہے، جہالت سے نکالنا ہے. اولیاء کرام کا مطلب صرف ڈھول ڈمکے نہیں ہے، یہ جزیات ہیں کہ اندر اہل عشق کے اندر جو عشق کی جوت جگائی جاتی ہے. یہ ہمارا سلسلہ چشتیہ کا طریقہ ہے، صدیوں سے چلا رہا ہے. مگر آج کے دور کے مطابق میسج پہنچانا یہ صاحب منصب کی ذمہ داری ہے. اگر وہ یہ پیغام اللہ کی مخلوق تک نہیں پہنچاتے تو یہ پھر ناانصافی ہے. تو بات ہو رہی تھی تصوف کی. تصوف اسلام کا مغز ہے. کیا ہے؟ مغز ہے. آپ بازار سے لائیں نا بادام 1000 روپے کے، تو آپ 500 روپے کے بیج میں سے چھلکے جو ہے توڑ کے وہ باہر کوڑے میں پھینک دیتے ہیں. کیا وجہ؟ بھئی لائے تو آپ اس تول کے اندر ہے نا، تول میں وہ سارا کچھ ہی آیا ہے، چھلکے بھی لے کر آئے، مگر گھر آ کر آپ نے آدھے پیسے باہر گلی میں پھینک دی. یہ کیا وجہ ہوئی؟
وجہ یہ ہے کہ آپ کا مقصود مغز حاصل کرنا ہے، اس کی جو گری ہوتی ہے۔ تو اسلام کا مغز کیا ہے؟ تصوف۔ تصوف کس کو کہتے ہیں؟ کسی سے پوچھتا تھا میں، تصوف کس کو کہتے ہیں؟ خود اپنے دل کو دیکھا اور سمجھا اس کو کہتے ہیں۔ تصوف صفائے قلب و باطن کا نام ہے، اندر کی پاکیزگی کا نام ہے۔ ذہن، دماغ، روح، جسم، اس کا پاک ہو جانا، اس محکمے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تصوف۔ تو تصوف کا جو پہلا گروہ صوفیاء کا ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا خود اپنی زیر نگرانی۔ اصحاب صفا کا چبوترا، وہ صحاب جو باطنی تعلیمات لیتے تھے اپنے مرشد کریم محمد رسول اللہ سے، حضور ان کی تربیت فرما رہے تھے، تو وہاں سے یہ سلسلے چلے صوفیاء کے، اور 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں، اور حضور ملنگی بابا تک یہ فیضان نبوت اس طرح پہنچا۔ تو تصوف جو ہے یہ مغز ہے دین اسلام کا۔ اسلام میں سے اگر تصوف کو نکال دیا جائے تو پیچھے منافقت رہ جاتی ہے۔ تصوف کو اگر قرآن الحمد سے لے کر والناس تک ہمیں ایک ہی ڈیمانڈ کر رہا ہے، تقوی تقوی تقوی، ٹھیک ہے؟ تتقون، متقین، صالحین، مفلحون، مطلب کیا ہے کہ اندر کی صفائی کرو، اندر کی صفائی کرو، یہ باہر کے دکھاوے نہ دکھاؤ۔ اللہ کہتا ہے بے حضوری کی نمازیں اٹھا کر میں تمہارے منہ پہ دے ماروں گا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا صلاۃ الا بحضور القلب، نہیں ہوتی نماز بغیر حضوری قلب کے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کون سا محکمہ کروا رہا ہے؟ اس کو کہتے ہیں محکمہ تصوف و طریقت۔ یہ جو دنیا ہے اولیاء کاملین کی، بزرگان دین کی، دیکھیں نا، ایک مرید آیا مولوی نظام الدین، ایک مرید آیا، کیا نام تھا؟ مولوی نظام الدین بدایونی، پاک پتن شریف۔ جب تربیت کی مرشد نے واپس بھیجا تو وہ بن گیا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی۔ مرید آیا عبد القادر، جب مرشد نے تربیت کر دی تو بن گیا غوث الاعظم۔ یہ وہ شعبے ہیں۔ تو اس میں آپ بالکل کنفیوز نہ ہوا کریں، آپ حق پر کھڑے ہیں، صراط مستقیم پر ہیں۔ میڈیا کا دورہ تو کیا ہو گیا، قیامت تو نہیں آ گئی۔ میڈیا، یہ سوشل میڈیا، موبائل، انٹرنیٹ، گوگل، فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، یہ کوئی ہمارے لیے بہت بڑی اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں؟ نہیں، یہ سارے محتاج ہیں کتابوں کے۔ آج وہاں سے سب کچھ اڑ جائے انٹرنیٹ سے تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں، پلٹنا پڑے گا واپس کتابوں کی طرف۔ اس پر جو کوئی ڈالا جاتا ہے کہاں سے؟ وہ اصل سورس آف انفارمیشن کیا ہے؟ بکس نہیں ہے نا، قرآن ہے، حدیث ہے، بخاری ہے، ترمذی ہے، بانگ درا، بال جبریل، ضرب کریم، جاوید نامہ، ارمغان حجاز، اسرار خودی، رموز بے خودی، مسلمی ہے، کشف الماجود، یہ کتابیں ہی ہے نا۔ تو اصل سورس آف انفارمیشن کیا ہوتا ہے؟ کتاب۔ تو کتاب کی طرف آپ توجہ دیں۔ فیک نیوز آتی ہیں، فیک انفارمیشن ہوتی ہیں، اور ہم پاگل ہوئے پڑے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا علم ہم نے لے لینا ہے اس میں سے، موبائلوں میں سے۔ یک درگی عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری زندگی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے میری زندگی ہو گئی ہے 50 سال۔ 50 سال کیا ہوا؟ ٹائم ہی ہے نا۔ 50 سال ٹائم ہی ہے نا۔ اتنے دن، اتنے مہینے، اتنے سال، اتنے منٹ، اتنے سیکنڈ ہو گئے بڑے دنیا میں آئے ہوئے، اس کے اندر یہ بند ہے۔ تو خیرت یہاں جو میسج دینا چاہ رہے ہیں حکیم الامت، اس کو سمجھنا بھی ہے۔ کلام تو ہم سنتے رہتے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ٹیلی ویژنوں میں جگہ جگہ، لیکن سمجھنا بھی ہے اس کو۔ تو یہ وہ دربار ہے جہاں پر سما سنائی نہیں جاتی بلکہ سمجھائی بھی جاتی ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟
صرف سنا کر آپ کو قوالی پیسے لٹا کے آپ کو کہا جاؤ جی بس بات ختم، نہیں ایسا نہیں ہے. ہوتا ہوگا باقی خانقاہوں پہ ایسے، مگر یہاں کا انداز ڈیفرنٹ ہے، سارا پاکستان جانتا ہے. کہ پاکستان میں باہر درگاہ ہے جہاں قوالی سنائی بھی جاتی ہے اور سمجھائی بھی جاتی ہے. کیوں جی ایسا ہی ہے؟ آپ پورا پاکستان گھومتے ہیں، کہیں ہے دیکھا آپ نے کوئی پیر ایسے کرتے ہو؟ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ خواجہ خواجگان کی جو محفل سما ہے نا یہ اس کے آداب کے خلاف ہے اس طرح. اچھا میں نے کہا یہ تو بڑی اہم آپ نے مجھے معلومات دے دی. کس کے خلاف ہے؟ سما کے اصولوں کے خلاف ہے کہ اس میں رکاوٹ ڈالی. تو میں نے کہا یہ جو سما ہے یہ اس کا ذکر قرآن مجید کے کون سے سپارے میں آیا ہے کہ اس کو سنا کرو؟ کہ خواجہ صاحب کے زمانے میں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آج 2022 میں ہوتے تو یہی کچھ کرتے جو میں کر رہا ہوں. زمانے بدل گئے، تقاضے بدل گئے، دنیا گمراہ ہو رہی ہے، دنیا چھوڑ کے جا رہی ہے آپ کے مسلک کو. تو اس کو کس نے سمجھنا ہے؟ کس نے آگے اصلاح کرنی ہے؟ اس بات کو سمجھانا ہے. اولیاء کرام نے اپنی زندگیاں کھپا دی تو اس کو کہا جا رہا ہے شرک، بدعت، کفر. تو ہم سنتے رہیں؟ ہرگز نہیں. ہمارے اولیاء کاملین سے زیادہ نہ کوئی بڑا عالم تھا، نہ کوئی دیندار تھا، نہ کوئی توحید پرست تھا. ہمیں انہوں نے شرک و بدعت سے نکالا ہے. یہاں کوئی نبی نہیں آیا بر صغیر کے اندر، یہاں اسلام لانے والی ہستیاں یہ صوفیاء کرام ہیں. یہاں کوئی صحابہ نہیں آئے تھے دین لے کر. اور یہ محفل سما کے ذریعے انہوں نے تبلیغ اسلام کی ہے اور لاکھوں مسلمان کیے ہیں، لاکھوں دلوں میں عشق کی جوت جگائی ہے. تو ان کو پتہ نہیں تھا؟ معین الدین دین کے مددگار، محی الدین دین کو زندہ کرنے والے غوث اعظم. دین تو مر رہا تھا، اس کو حیات تھی، تو وہ ہے محی الدین. اور ہمارے حضور ملنگی بابا خواجہ محمد دین، محمد بھی ہے اور محمد کا دین بھی ہے. یس درباروں کے اوپر لائبریریاں ہوتی ہیں، درباروں پر کتب خانے ہوتے ہیں، کانفرنس ہال ہوتے ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، سپیچز ہوتی ہیں، درس قرآن دیے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ کنسپٹ آپ کو دیا ہی دربار عالیہ ملنگیہ نے پورے پاکستان کو. کیا خیال ہے؟ ماہنامہ الملنگیہ پاکستان کی کوئی درگاہ، کوئی خانقاہ بتائیں جہاں سے کوئی ماہنامہ رسالہ شائع ہوتا ہو. آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ آپ کا تعلق پاکستان کی ایک علمی خانقاہ کے ساتھ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل علم نبیوں کے وارث ہیں. نبیوں کے وارث کون ہیں؟ اہل علم. یہاں تصوف الف بے سے لے کر یہ تک پڑھائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے. اور اس کا ثبوت کمپلیٹ سلیبس آف دا درس روحانیت بائی دا بک آف درس روحانیت آپ کے سامنے. یہ کتاب کا حوالہ صبح بھی دکھائی گئی. پورا سلیبس ہے، یہ زبانی باتیں نہیں ہیں. کتاب پڑھے تو آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی کہ تصوف روحانیت یہ ہے کیا. اس کے اندر سال ہر سال کی محنتیں، ادارے، ڈپارٹمنٹس دن رات مصروف عمل ہیں. اور دنیا تسلیم کر رہی ہے، دانشور مان رہے ہیں، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے محققین، پاکستان کے بڑے بڑے علمی ادارے، مقتدرہ قومی زبان، اکادمی ادبیات پاکستان، ہمدرد فاؤنڈیشن، روحانی ڈائجسٹ، نیشنل لائبریری آف پاکستان، سفارت خانے. آپ پڑھ کر یہ جو نیا ایڈیشن آیا ہے اس کے اندر آپ پڑھیں کتنے لوگوں کے خطوط آئے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ زبانی باتیں نہیں ہیں، دنیا نے تسلیم کیا ہے. تو آپ نے اس میسج کو خود بھی سمجھنا ہے اور اس کو آگے ڈیلیور بھی کرنا ہے، بتانا بھی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر دن رات کام ہو رہا ہے. آپ الملنگیہ سرچ کریں، الملنگیہ چینل مونیٹائز ہو گیا ہے یوٹیوب پر. تو اس کے اندر سینکڑوں اس طرح کے خطابات، یہ محافل، یہ جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو اس میں نیٹ پہ مل جائے گا. آج کی جو محفل تھی صبح کی وہ لائیو آ رہی تھی، پوری دنیا میں دیکھی گئی. لندن سے، امریکہ سے لوگوں کے فون آ رہے تھے کہ جی ہم براہ راست اس میں شامل ہیں. تو الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم حضور ملنگی بابا سرکار کی تعلیمات کے مطابق چل رہے ہیں. حضور ملنگی بابا صرف درویش نہیں تھے،
آپ ایک بہت بڑے عالم دین بھی تھے، مبلغ بھی تھے، آپ چیف لائبریرین بھی تھے دہلی سیکریٹریٹ کی، حکیم حاضر بھی تھے درجہ اول کے، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے محدثین، شیخ القرآن جیسی ہستیاں آپ کی خدمت میں حاضری دیا کرتی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضور مدنی بابا نے ہمیں پورا ایک نظام دیا، ایک فلسفی دی، ایک آئیڈیالوجی دی، خلفاء کی ایک پوری جماعت تیار کر کے گئے، تعلیم و تربیت دے کر گئے، پورا نظام وضع کر کے گئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس ایک دربار ہے اور قوالیاں کراؤ اور ڈھول ڈمکے، نہیں، پورا ایک سسٹم ہے جو سلسلہ ملنگیہ کی تاریخ 100 سال پر محیط ہے۔ یہ سلسلہ جو ہے کراچی سے پشاور تک، بنگلہ دیش، انڈیا، کہاں کہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ تو عقل مندارہ اشارہ کافی است، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں